السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ مسافر نماز قصر جو ہے اپنے شہر سے باہر نکل جائے، چاہے وہ سفر چھوٹا ہو لمبا ہو، اس میں اس مسافر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ 4 رکعت والی جو نماز ہے وہ 2 رکعت پڑھی جائے گی، سنتیں وغیرہ نہیں ہوں گی، نوافل ہوں گے ساتھ جو پڑھنا چاہے وہ۔ اور اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پھر پوری نماز پڑھے گا۔ اگر امام مقیم ہے یعنی وہ پوری نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے آدھی نماز، وہ قصر نماز نہیں پڑھے گا، پوری پڑھے گا۔ کتنے دن تک نماز پڑھے گا؟ مختلف روایات نبی علیہ السلام سے وارد ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4299 نمبر حدیث، کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ 19 دن رہے اور آپ قصر نماز پڑھتے رہے۔ اسی طرح سنن بہقی کے اندر عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ وہ 6 مہینے رہے وہاں، اور برف باری کی وجہ سے وہ محصور ہو گئے وہاں پہ، اور 6 مہینے تک وہ قصر نماز پڑھتے رہے۔ تو بہت سی روایات ہیں، کہیں 17 دن کا ہے، کہیں 19 دن کا بھی آتا ہے کہ آپ نے مکہ میں قیام کیا، اور 18 دن کا بھی آتا ہے تو آپ قصر نماز پڑھتے رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ نے 20 دن وہاں قیام کیا، جیسا کہ مسند احمد میں روایت ہے، تو آپ نے قصر نماز پڑھی۔ علماء نے، جو شیخ بن باز اور لجنہ دائمہ للافتاء سعودیہ کی جو کمیٹی ہے کبار علماء کی، ان کا یہی فتویٰ ہے کہ 4 دن بندے کا ارادہ ہو، 4 دن سے زیادہ رکنے کا تو پوری نماز پڑھے گا، اور یہ جمہور علماء کا موقف ہے۔ اور اگر متردد ہو کہ کام سے گیا ہے اور کام ختم نہیں ہوا، جب ختم ہوگا تو چلے گا، تو چاہے 19 دن 20 دن ہو جائے، مہینہ ہو جائے، 6 مہینے گزر جائیں، تو اس حالت میں وہ سفری ہی کی نماز پڑھے گا اگر اکیلے پڑھے گا۔ اور اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھے گا تو جیسے پہلے گزر چکا ہے، وہ پوری پڑھنی ہوگی نماز اس کو۔ تو یہ ہے وہ مدت اس کی جو ہے، ایام کتنے ہیں؟ جمہور علماء کا قول جو ہے وہ 4 دن ہے، اور باقی یہ جو روایات 19 18 17 دنوں کی ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ یہ اس بندے کے لیے جس نے ارادہ نہیں کیا قیام کا، اور وہ جیسے اس کا کام ختم ہو واپس چلے جائے، ایسا بندہ مہینہ بھی رہے تو وہ مسافری تصور کیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔